صبح کی نماز پڑھ کے کوئی بھی کام کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اسلام کے جھنڈے کے ساتھ رہا، اور جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی اور پھر دنیا کا کوئی بھی کام کرنے گیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ رہا۔ نماز پڑھ کے کوئی بھی کام کرو اسلام کے جھنڈے کے ساتھ ہو، اور نماز چھوڑ کے کوئی بھی کام کرے گا شیطان کے جھنڈے کے ساتھ ہے، تو ہمیں اور آپ کو کب گوارا ہوگا کہ ہم شیطان کے جھنڈے کے ساتھ رہیں؟ اس لیے صبح کو اٹھو، اور عرض کرتا ہوں دوستو اور بزرگوں، آج بھی اپنی بستی میں دیکھ لو، ابھی میں آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں پیش کر دوں گا۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں اللہ انہیں توفیق دے دیتا ہے، وہ کتنا بھی کام میں ہو اس کے بعد بھی نماز چھوٹتی نہیں ہے، اور جو نماز سے محبت نہیں کرتے ہیں وہ نہائے ہوئے بھی ہو، وہ فرصت میں بھی ہو، اس کے بعد بھی اللہ ان سے ناراض ہے، انہیں توفیق نہیں دیتا نماز پڑھنے کی۔ آپ کہو گے ایسا کون سا آدمی ہے کہ جو پاک بھی ہے، جس کے کپڑے بھی پاک ہیں، جو فرصت میں بھی ہے، اس کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا؟ تو میں آپ سے کہوں گا دیکھو میری طرف کو، آپ بارات میں جاتے ہو، بارات کو دیکھ لو، باراتیوں کو دیکھ لو، بارات میں یہ جو گئے ہیں 50 یا 100 یا 150 یا 200 یا 250 جتنے بھی گئے ہیں، ان میں کون ہے جس کے کپڑے گندے ہو؟ ان میں کون ہے جو نہایا ہوا نہیں ہے یا جو فرصت میں نہیں ہے؟ ناشتہ تو کر لیا، کھانا تو کھا لیا، لیکن نماز وہاں بھی نہیں پڑھی۔ اب یہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑے مزے میں ہیں، ہم نے خوب بڑھیا ناشتہ کیا ہے، ہم نے خوب پیٹ بھر کے کھایا ہے، تو نے پیٹ بھر کے کھایا ہے لیکن تو نے آج بھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اللہ تجھ سے ناراض ہے، اسی لیے اس نے تجھے مہلت دی ہے اور تجھے توفیق نہیں دی ہے۔ اگر اللہ تجھ سے راضی ہوتا تو تجھے توفیق دے دیتا۔ دنیا میں تو آج تو محروم ہو گیا، اور جب قیامت کا دن آئے گا، پارہ نمبر 29 پارہ نمبر 29 میں ہے، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ سب گواہی دے رہے ہیں، ہے 29 پارے میں۔ اس سورہ میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جنتی لوگوں کو الگ کر دے گا، جہنمی لوگوں کو الگ کر دے گا، اور وہاں لاکھ نہیں ہوں گے، 2 لاکھ نہیں ہوں گے، کروڑ نہیں ہوں گے، ارب نہیں ہوں گے۔ جب تک دنیا بنی تب سے جتنے انسان آئے، جب تک قیامت آئے گی جتنے انسان آئیں گے سب وہاں زندہ ہوں گے، اور اللہ تعالی جنتیوں کو اور جہنمیوں کو الگ کر دے گا۔ اس وقت الگ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا سنو، قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا سجدہ کرو۔ اللہ فرمائے گا سجدہ کرو، تو جو دنیا میں خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے تھے وہ سجدہ کریں گے تو سجدے میں گر جائیں گے، مگر جو دنیا میں نمازوں سے دور رہتے تھے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، تو ایسا انہیں محسوس ہوگا کہ ہماری کمر میں کسی نے لوہے کی ناک ڈال دی ہے، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ جیسے کسی کی کمر میں لوہے کی راڈ ڈال دی وہ سجدہ نہیں کرتا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔
اپنے آپ کو بدلو۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میری طرف کو دیکھو میرے دوستو اور میرے بزرگوں، بہت بڑے عالم ہیں جن کا لقب ہے حجت الاسلام۔ کیا لقب ہے؟ حجت الاسلام، امام غزالی۔ انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب ان کی مکاشفۃ القلوب ہے، ہر امام کے پاس موجود ہوتی ہے۔ حجت الاسلام اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں، ذرا دھیان دو ادھر کو، کہ ایک اللہ کا ایسا بندہ تھا کہ جو غلام تھا۔ کون تھا؟ غلام تھا۔ غلام کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں پہلے غلام تھے، ہندی میں جس کو داس کہتے ہیں۔ مرد ہے تو داس اور عورت ہے تو داسی، اور اردو میں مرد ہے تو غلام اور عورت ہے تو قمیص یا باندی پہلے چلا کرتے تھے۔ اور جیسے آج ہم اور آپ دیکھتے ہو کہ کسی کی بکری ہے، اگر وہ بیچنا چاہے تو بکری کو بیچ دیتا ہے۔ بیچنے والا بکری کو جب بیچتا ہے تو خریدنے والا بکری لے لیتا ہے اور بیچنے والے کو پیسے دے دیتا ہے۔ بھینس والا جب بھینس بیچنا چاہے تو وہ بھینس کو بیچتا ہے، خریدنے والا بھینس پہ قبضہ کر لیتا ہے اور بیچنے والا پیسے پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ ایسے ہی وہ انسان ہوا کرتے تھے جو غلام اور باندی ہوتے تھے۔ باندی عورت اور غلام مرد ہوتا تھا، وہ اتنے لاچار اور مجبور دنیا میں ہوتے تھے کہ وہ جس کے غلام ہوتے تھے ان کا مالک جب چاہے ان کو بیچ دیتا تھا اور جب چاہے ان کو بیچ کے پیسے لے لیتا تھا، اور جس نے خریدا وہ جو چاہے ان سے کام لیتا تھا۔ ایسے ہی ایک غلام تھا۔ حجت الاسلام لکھتے ہیں کہ جب اس کا مالک بیچنے کے لیے بازار میں پہنچا اور وہ بیچنے کے لیے بازار میں کھڑا ہوا، غلام نوجوان تھا، غلام خوبصورت تھا، غلام کو خریدنے کے لیے ایک خریدار آیا اور اس نے غلام سے پوچھا، یہ بتاؤ تم کیا کیا کام کرنا جانتے ہو، میں تمہیں خریدنا چاہتا ہوں۔ غلام نے کہا، اگر تم مجھے خریدنا چاہتے ہو تو میری باتیں سن لو، جو بھی کام بتاؤ گے میں بہت اچھے طریقے سے کروں گا، لیکن مجھے خریدنے سے پہلے میری 3 باتیں دھیان سے سن لو۔ وہ 3 باتیں میری یہ ہیں، نمبر 1، جب آپ مجھے خریدنا چاہتے ہیں تو میری 3 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ جب مجھے خریدیں گے تو آپ کا میں کام کروں گا، لیکن جب نماز کا ٹائم ہو جائے گا اس وقت آپ کا کتنا بھی ضروری کام ہو میں نہیں کروں گا۔ وہ دیکھ لیں، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں آپ کا کام کروں گا، لیکن جب نماز کا وقت ہوگا تو میں آپ کا کام نہیں کروں گا۔ اگر آپ کو میری یہ شرط منظور ہو تو مجھے خرید لیں، لیکن ابھی 2 باتیں اور ہیں وہ بھی سن لیں۔ تو غلام نے کہا، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مجھے خریدنا چاہتے ہیں تو دوسری بات سن لیں، دوسری بات یہ ہے کہ میں سورج نکلنے کے بعد آپ جو بھی کام بتائیں گے کروں گا، اور جیسے ہی سورج ڈوبا اب آپ کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ سورج ڈوبنے کے بعد سے سورج نکلنے تک کوئی کام نہیں۔ سورج ڈوبنے کے بعد سے سورج نکلنے تک کوئی کام نہیں کروں گا۔ مالک جو خریدنا چاہتا تھا اس نے کہا تیسری بات، تو کہا تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ مجھے خرید لیں تو مجھے ایک ایسا کمرہ دے دینا کہ جس میں صرف میں رہوں، میری اجازت کے بغیر کوئی داخل نہ ہو۔
میں رہوں، میری اجازت کے بغیر کوئی داخل نہ ہو۔ مالک نے کہا سبحان اللہ، مجھے آپ پسند ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، مجھے آپ پسند ہیں، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مالک نے خرید لیا اور اپنے گھر پہ لے گیا۔ زمیندار انسان تھا، کہا یہ بہت سارے کمرے ہیں، جو چاہو پسند کر لو، اس کی چابی آپ کو دے دی جائے گی، جب چاہو تالا مارو، جب چاہو تالا کھول کے اندر داخل ہو جاؤ، آپ کی مرضی کے بغیر کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو اس نے تمام کمرے دیکھے، مگر جو کمرہ سب سے ٹوٹا پھوٹا تھا، جو بالکل بیکار قسم کا تھا، وہ اس نے پسند کر لیا۔ دیکھیے، جو سب سے ٹوٹا پھوٹا تھا وہ اس نے پسند کر لیا۔ اب مالک نے پوچھا اتنے اچھے اچھے کمرے ہیں، آپ نے یہ ٹوٹا ہوا کمرہ کیوں پسند کیا؟ تو وہ غلام کہتا ہے میں نے تمام کمرے دیکھے، لیکن جب میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے خدا سے مشورہ لیا، اے اللہ ان کمروں میں تجھے کون سا کمرہ پسند ہے، تو میرے رب نے میرے دل میں بات ڈال دی کہ یہ ٹوٹا ہوا کمرہ مجھے پسند ہے۔ تو کمرہ ٹوٹا ہو کیسا بھی ہو، جو میرے خدا کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے۔ واہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ غلام کمرے میں رہنے لگا، سورج نکلتا فوراً غلام مالک کی خدمت میں حاضر، حضور کام بتائیے، وہ کام بتا دیتا۔ نماز کا وقت ہوتا، کہتا حضور اب میں نماز پڑھوں گا، مالک کہتا شوق سے پڑھیے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا وہ مالک سے کہتا اب میں نماز پڑھوں گا، مالک کہتا شوق سے پڑھیے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا مالک سے کہتا اب میں نماز پڑھوں گا، مالک کہتا شوق سے پڑھیے۔ سورج ڈوب جاتا، وہ کہتا اب میں آپ کا کوئی کام نہیں کروں گا، مالک کہتا خوشی سے آپ اپنے کمرے میں جائیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی، مگر مالک کو نیند نہیں آ رہی تھی، کوئی ٹینشن تھا، کوئی فکر تھی، کروٹیں بدلتا رہا مگر نیند نہیں آئی۔ اپنی بیوی سے بولا آج مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں، اپنے بہت سارے غلام ہیں، آدھی رات سے زیادہ گزر گئی ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں کون غلام کس حالت میں سو رہا ہے۔ میں پریشان ہوں، آج مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ آدھی رات کے بعد وہ مالک اپنی بیوی کے ساتھ غلاموں کے کمروں کے دروازوں سے ٹہلتے ہوئے گزرنے لگا۔ جب وہ گزر رہا تھا تمام غلام اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے، مگر جب اس ٹوٹے ہوئے کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچا تو مالک دیکھ کے دنگ رہ گیا اور اس کی بیوی بھی دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ آج سے 900 سال پہلے، آج سے تقریباً 900 سال پہلے تو یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ آج سے تقریباً 900 سال پہلے تو یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو جب کتاب 900 سال پہلے لکھی گئی ہے تو کتاب میں جو واقعہ لکھا گیا ہے وہ اس سے بھی پہلے کا ہے۔ اور اگر 1000 سال ہی مان لو تو 1000 سال پہلے کی دنیا کیا ہوگی؟ اگر آپ 50 سال پہلے فرید پور کا جائزہ لو تو 50 سال پہلے فرید پور کیسا ہوگا؟ 100 سال پہلے کیسا ہوگا؟ ان لوگوں کو تعجب ہوگا آج تو اتنی لائٹیں ہیں۔ میں نے پورا قرآن جو یاد کیا ہے کڑوے تیل کے چراغ جلا کے یاد کیا ہے، پورا قرآن۔
اور آج جو میں سرکاری نوکری کر رہا ہوں، بڑی عزت والی نوکری، ہیڈ ماسٹری کی نوکری، یہ میں نے مٹی کے تیل کی ڈبی جلا جلا کے تعلیم حاصل کی، پوری تعلیم مٹی کے تیل کی ڈبی کی روشنی میں پڑھ کے حاصل کی۔ اور جو میری عمر کے ہیں یا مجھ سے زیادہ عمر کے ہیں وہ سب جانتے ہوئے بولو تو 900 سال پہلے کتنی لائٹ ہوگی؟ بولو۔ ارے 40-50 سال پہلے تو مٹی کے تیل کی ڈبی جلتی تھی، بولو۔ اور آج بھی اگر کوئی فالٹ ہو جائے یا کہیں زلزلے آ جائیں یا کہیں اور کوئی مصیبت آ جائے تو آج بھی یہ لائٹیں سب ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، موم بتی ہی آ جاتی ہے۔ آج بھی موم بتی ہی آ جاتی ہے۔ اگر ان بچوں کو بتائیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمارے بچپن میں ہر گھر میں ماچس بھی نہیں ہوتی تھی، کتنے گھر اپنے پڑوسی کے گھر آگ مانگنے جاتے تھے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہر گھر میں ماچس بھی نہیں ہوتی۔ تو 900 سال پہلے کی دنیا کیسی ہوگی جب مالک اور اس کی بیوی اس غلام کے کمرے کے دروازے پہ پہنچی تو دونوں دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ سارے غلاموں کے دروازے پہ دیکھ کے آئے، غلام سو رہے تھے مگر آدھی رات گزرنے کے بعد یہ نمازی غلام، یہ اللہ والا غلام اپنے کمرے میں سو نہیں رہا ہے بلکہ سجدے میں ہے، اور قدرتی بلب اس کے کمرے میں جل رہا ہے، پورا کمرہ روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن خواجہ اویس قرنی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پورا کمرہ روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اگر آج ہم پانچوں وقت کے نمازی بنیں گے، آپ پانچوں وقت کے نمازی بنو گے تو انشاءاللہ ہمارے آپ کے گھر بھی جگمگائیں گے اور ہماری آپ کی قبریں بھی جگمگائیں گی۔ یہ میں نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، کلام اعلیٰ حضرت، کلام اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ بڑی محبت سے آپ سن رہے ہیں، عرض کرتا ہوں کہ غلام سجدے میں ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آدھی رات کے بعد غلام سجدے میں ہے، اور سجدے میں کیا کر رہا ہے اس کو بھی سن لو۔ سجدے میں آنکھوں سے اتنے آنسو بہا رہا ہے کہ اس کی پوری داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی۔ میری طرف کو دیکھو، دنیا میں توجہ دیجئے، انسان ہنستا بھی ہے، انسان روتا بھی ہے، مگر جو انسان ہنستا ہے اور جو انسان روتا ہے، میں ہنسنے اور رونے میں فرق آپ کو بتاتا ہوں، دھیان سے سن لو کہ اگر آپ ہنستے ہیں اور ہنسنے میں کیا اثر ہے اور ہنسنے میں کیا نقصان ہے یہ بھی سن لو۔ ایک 50 کلو کی بوری جس میں چاول بھرے ہوئے ہو یا گیہوں بھرے ہوئے ہو، آپ اپنے بھائی سے کہو کہ اٹھا کے میرے سر پہ رکھوا دو، اور آپ اٹھا رہے ہیں
وہ بھی اٹھا رہا ہے اور بوری 2 فٹ اوپر اٹھا لی، پھر 3 فٹ اٹھا لی، اور اب آپ بھی ہنسنے لگے اور آپ کا دوست بھی ہنسنے لگا۔ اب بتاؤ ہنستے ہنستے بوری سر پہ رکھ پاؤ گے یا بوری نیچے گر جائے گی؟ کبھی تجربہ ہوا؟ بوری نیچے گر جائے گی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہنسنا ہر جگہ اچھا نہیں ہے۔ جہاں پہ ہنسنا ضروری ہو وہاں پہ ہنسو، اور جہاں پہ ہنسنا ضروری نہیں ہے وہاں پہ ہنسنا مت۔ بالکل ہنسنا کھیل بگاڑ دیتا ہے، ہنسنا کام بگاڑ دیتا ہے، اور رونا کام بنا دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارا بچہ، آپ کا بچہ جو ہمارے پاس آیا، آپ کے پاس آیا، ابو 1 روپیہ دے دیجئے، آپ نے 1 روپیہ دیا، بھاگ کے دکان پہ گیا، چیز لے آیا، پھر 5 منٹ کے بعد ابو پیسے دیجئے، آپ نے پھر پیسے دیے، وہ بھاگ کے گیا دکان سے چیز لے آیا، پھر آیا تھوڑی دیر کے بعد ابو پیسے دیجئے، آپ نے 1 ہاتھ مارا، کتنے پیسے لوگے؟ جب آتے ہو پیسے 1 ہاتھ مارا اور اسے پیسے دینے سے منع کر دیا۔ وہ ناسمجھ ہے، 2 سال کا ہے، 2.5 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، مگر وہ ہماری آپ کی نظر میں ناسمجھ ہے، مگر قدرت نے اسے کتنا سمجھدار بنایا ہے۔ اس نے ابھی کسی اسکول میں پڑھا نہیں ہے، کسی مدرسے میں پڑھا نہیں ہے، مگر قدرت نے اسے سکھایا ہے کہ تیرے باپ تجھ سے ناراض ہے، اگر تو ہنستا رہے گا اب پیسے نہیں ملیں گے۔ تو بچہ داؤں پیسرا استعمال کرتا ہے اور زمین پہ لوٹ جاتا ہے، رونے لگتا ہے، ادھر سے رونے کی آواز سن کے اس کی ماں آتی ہے، باپ آتا ہے، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ ابو تم نے پیسے نہیں دیے، اب میں لوٹتا رہوں گا۔ دل جو باپ کا دل ہے، جو ماں کا دل ہے، وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ گندے کپڑے ہیں، مٹی پہ لوٹتے ہوئے بیٹے کو بیٹی کو اٹھا لیتے ہیں اور چمکاتے ہیں، بیٹا 1 روپیہ نہیں لو 10 لے لو مگر رونا مت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ جب ہمارے سامنے ہمارا بیٹا یا بیٹی روتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں اور اس کی مراد پوری کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے بندو جب اللہ کی بارگاہ میں بندہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ کے رحم و کرم کا دریا بے چین ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بندے سے کہتا ہے میرے بندے جو چاہے مانگ لے ہم تجھے عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن خواجہ وائس کرنی، نعرہ اور تکبیر۔ دوستو ہمیں تو رونا سکھایا ہے ہمارے نبی نے۔ ہمارے نبی اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔